اسلام کے اندر پکی قبر بنانا بالکل درست نہیں ہے۔ قبر کچی ہونی چاہیے، جس طرح مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد اس کی ڈگریوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قبرستان میں آ کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور آ کے باقاعدہ مجاور بن کے اوپر آ کے بیٹھ کے نا اور گھر سے سورہ یاسین لے کے آنا، سورہ بقرہ لے کے آنا کہ اس کی قبر کے اوپر پڑھیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، اس طریقے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی دائیں جانب سے عذاب آتا ہے، بائیں جانب سے عذاب آتا ہے، سر کی طرف سے آتا ہے، پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ پھر دنیا میں جو اس نے اعمال کیے ہوتے ہیں وہ کے لیے ڈال بن جاتے ہیں۔ تو اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو خود بخود اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اگر اس نے نیک اعمال نہیں کیے، بدبخت ہے، تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی قبر کے اوپر چاہے سلیپیں بھی لگا دی جائیں، اے سی بھی لگا دیا جائے، میٹر بھی لگا دیا جائے، پنکھا بھی لگا دیا جائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں چیزوں کا۔ السلام علیکم جی، اس ٹائم ہم لوگ قبرستان میں موجود ہیں اور یہاں پر کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کہیں پر 3 منزلہ قبر ہے، کہیں پر قبروں کے اوپر باقاعدہ طور پر میٹر لگا کر لائٹ دی گئی ہے، اور کئی قبریں ایسی ہیں جہاں پر مرنے والے کی جتنی بھی کوالیفیکیشنز ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اب یہ ایک قبر ہے، یہ شاید کسی ایڈوکیٹ کی قبر ہے، اور قبر کے مطلب ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا آپ کا، آپ ایک جو کچھ تھے وہ اس دنیا میں تھے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اب یہ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہاں پر کہا جائے کہ یہاں پر بھی کسی نے کوئی کیس وغیرہ لے کر آنے ہیں جو اس طرح سے ان کی زندگی میں ان کی ڈیزگنیشن تھی اس کو یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے؟ قائد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی اسلام میں کس حد تک گنجائش ہے، اور یہ کیا سب کچھ کرنا ٹھیک ہے؟ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قائد صاحب، عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، 3 منزلہ قبریں، قبروں کے اوپر میٹر، اور اس کے اوپر بعد آپ زندگی میں جس پوزیشن پر تھے اس چیز کو مینشن کیا گیا قبروں کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ جو قبر ہے یہ 3 منزلہ قبر ہے۔ اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے دین اسلام میں پکی قبر بنانا بھی درست نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جتنی پکی قبریں ہیں سب کو ختم کر دو۔ اسلام کے اندر پکی قبر بنانا بالکل درست نہیں ہے۔ قبر کچی ہونی چاہیے، جس طرح مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، صحابیات کی قبریں ہیں، امہات المؤمنین کی قبریں ہیں۔ اسلام میں پکی قبر کا حکم، کچی قبر کا حکم ہے، اور اس طرح 3 منزلہ قبر اس کے اوپر اتنا خرچہ کرنا، اس سے بہتر یہ تھا کہ دنیا میں کسی غریب کے اوپر یہ خرچ کیا جاتا، کسی غریب کو گھر بنا کے دیا جاتا، کسی غریب بچی کی شادی کر دی جاتی تو اس کا زیادہ اجر ملتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طریقے سے قبر بنائیں گے، پکی قبر بنائیں گے اور 2-3 منزلہ قبر بنائیں گے تو شاید اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ اس کا اجر نہ تو اس کے جو ورثہ ان کو ملتا ہے، نہ جو قبر میں مدفون ہے اس کو بھی اس کا اجر نہیں ملتا۔ کہ قیامت کے دن ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جو قبر اس طرح سے بنا دی گئی ہے، ایک ساتھ مٹی ہو جانا، اس نے تو کبھی نہیں ہونا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے نکلنا؟ جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک قبر سے اتنے 70 مردے نکلیں گے، اس کا یہی طریقہ ہے کہ قبریں کچی ہوں۔ جس طرح مدینہ المنورہ میں ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ قبرستان کی فل ہو جاتی ہے تو پھر پیچھے سے دوبارہ وہ شروع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پکی قبریں ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ لاہور میں اور اسی طرح دوسرے شہروں میں قبرستانوں کی جگہ کم ہو رہی ہے، اور جب پکی قبریں ہوں گے تو پھر اس طریقے سے کہ مسائل لوگوں کو درپیش ہوں گے۔ تو یہ اسی طرح سے ممکن ہے کہ جب ہم اسلام کو فالو کریں گے، یہ ایک تو فضول خرچی ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے وہی اس کو مرنے کے بعد اس کو اجر ملتا ہے، البتہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ نیک اعمال کرتے ہیں، بیٹے ہیں، تو اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ بالکل فضول خرچی ہے۔ لوگوں کو بھی ہم یہی اویئرنیس دیتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ جو غریب ہے اس کو کھانا کھلا دیا جائے، اس کو پانی پلا دیا جائے، جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے قریب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے دنیا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج اس کا اجر ملتا۔ یہ آپ اپنی زندگی میں جس ڈیزگنیشن پر ہو، اب جیسے میں جس ڈیزگنیشن پر ہوں، کل کو میں مر جاتی ہوں تو میں اپنی قبر پر لکھوا دوں کہ اینکر اینی تھی، تو یہ میرے پاس تو لوگوں نے کوئی اپنا پروگرام تو لے کر آنا نہیں ہے کہ اٹھو اور ہمارا پروگرام کرو۔ اب یہ کوئی ایڈوکیٹ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، قبر کے اوپر اس چیز کو مینشن کروانا، ایڈوکیٹ تھے، یہ کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں کہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد دنیا میں جو اس کے نام تھے یا جو اس کی
تعلیم تھی اس حوالے سے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں. اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ کے ہاں یا تو نیک روح ہے یا بد روح ہے. اگر نیک اعمال کیے ہیں اس کو جنت ملے گی, بد روح ہے بد اعمال کیے ہیں تو وہ دوزخ میں جائے گی. تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی ڈگریوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح اسی قبرستان میں نے ایک اور قبر دیکھی, باقاعدہ اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے ایم فل اسلامیات, اس نے فلاں فلاں ڈگری کی ہے, 7-8 ڈگریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی ڈگریاں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ تو فضول خرچی ہے. بلکہ اس طریقے سے جب لوگ لکھتے ہیں تو اس طریقے سے جو اس کے حاسد ہوتے ہیں دنیا میں وہ اس کے اوپر جادو بھی کر دیتے ہیں. تو اس لیے نام لکھنا اور اسی طرح اس کی تعلیم لکھنا یہ تو اسلام میں بالکل درست نہیں ہے. بلکہ جو کتبے بنائے جاتے ہیں, نام لکھے جاتے ہیں, یہ بھی اسلام میں درست نہیں ہے. قبروں کے اوپر پنکھے لگانا, بعض اوقات ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ساؤنڈ پر تلاوت قرآن پاک لگی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کیا جائز ہیں, مناسب ہیں؟ یہ قبروں میں آ کے قرآن کی تلاوت کرنا, سورۃ البقرہ پڑھنا, سورہ یاسین کوئی آپ کے اپنے پیارے آ کر کرے نا. تو کیونکہ اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں آ کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. قبرستان میں آئیں اور فوت شدگان کے لیے دعا کریں, قبرستان کی وہ پڑھیں اور آ کے باقاعدہ مجاور بن کے اوپر آ کے بیٹھنا اور گھر سے سورہ یاسین لے کے آنا, سورہ بقرہ لے کے آنا کہ اس کی قبر کے اوپر پڑھیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. اس طریقے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کہیں پر بھی بیٹھ کر پڑھ کے بخش سکتے ہیں نا. بالکل کہیں بھی بیٹھ کے, بلکہ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اور اسی طرح مومنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے مومنین فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے. اس طریقے سے پکی قبریں بنانا. اب دیکھیں یہ بندہ دنیا میں اللہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشے فرمائے, اس کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا کرے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹوں نے دنیا میں اس کو پوچھا نہ ہو, یہ میڈیسن کو ترستا ہو, اس کو کبھی فروٹ نہ دیا انہوں نے. اگر جب والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کی جائے, ان کو کھانا کھلایا جائے, ان کو میڈیسن دی جائے. بے شمار افراد ہمارے پاس آتے ہیں, بوڑھے والدین آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے. تو جب وہی والدین دنیا سے جاتے ہیں تو پھر اس طریقے سے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار ہیں تو اس طرح کے وہ طریقے ہاتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. تو اس چیز کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. اسلام جو انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے, قبر من و مٹی کے نیچے چلا گیا, اس کو کیا پنکھے کی ہوا اور لائٹ کی ضرورت ہے؟ بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو اس نے نیک اعمال تو اس کی قبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا ایک باغیچہ بنا دیتے ہیں. جس طرح کہ حدیث میں اگر بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی دائیں جانب سے عذاب آتا ہے, بائیں جانب سے عذاب آتا ہے, سر کی طرف سے آتا ہے, پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے. پھر دنیا میں جو اس نے اعمال کیے ہوتے ہیں وہ مال کے لیے ڈال بن جاتے ہیں. تو اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو خود بخود اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی. اگر اس نے نیک اعمال نہیں کیے, بدبخت ہے, تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی قبر کے اوپر چاہے سلیپیں بھی لگا دی جائیں, اے سی بھی لگا دیا جائے, میٹر بھی لگا دیا جائے, پنکھا بھی لگا دیا جائے, اس کو کوئی فائدہ نہیں چیزوں کا پہنچ. بالکل جی, آپ لوگوں کے سامنے ہے اس یہاں کے حالات کے. یہ نارمل چیز ہے کہ کوشش کریں کہ آپ لوگ جو قبریں ہیں, جس طرح سے حکم دیا گیا ہے کہ کچی قبریں رکھیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی ڈیزگنیشن, آپ کی ڈگریز کا یہاں پر مینشن کرنے کا, آپ لوگ اس دنیا سے چلے گئے, اس دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے. آپ کے اعمال ہی ہیں جنہوں نے آپ کے کام آنا, نہ کہ آپ کی ڈیزگنیشن اور آپ کی ڈگری یہاں پر مینشن کرنے کے بعد ان چیزوں نے آپ کے کام آنا ہے.